ماہنامہ رحیمیہ لاہور، مئی 2020، رمضان المبارک 1441 ہجری۔ ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدس سرہ، مسند نشین ثانی، خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور۔ ایک مرتبہ حضرت رائے پوری کے ہاں اخبار نہیں آیا اور راؤ فضل الرحمان صاحب بھی نہیں آئے، جو عموماً خبروں کا خلاصہ حضرت کے ہاں بیان کر دیا کرتے تھے۔ اس پر مولانا حبیب الرحمان صاحب رائے پوری نے عرض کیا کہ حضرت کیوں نہ ریڈیو کا انتظام کر لیا جائے؟ حضرت والا نے فرمایا کہ تمہاری یہ رائے اس ماحول میں ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ مولانا نے عرض کیا کہ حضرت ریڈیو کو سوائے خبروں کے گانے وغیرہ کے لیے استعمال کرنے سے روک دیا جائے گا۔ حضرت والا نے فرمایا کہ یہ بھی ایک روز کی لڑائی کا سامان ہو جائے گا، اور لوگ گانے سننے کے اشتیاق میں ہوں، انہیں اگر تم روکو گے تو لڑنے لگ جایا کریں گے۔ البتہ کچھ صبر کرو، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر لوگ خود سمجھ جائیں گے۔ شاید ریڈیو اور سینما جیسے ذرائع ابلاغ سب تعلیم کا ذریعہ بنا لیے جائیں گے۔ سیکشن درس قرآن، عنوان حضرت آدم کی توبہ اور اس کی قبولیت، تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے چند باتیں، پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ گزشتہ آیت میں بتلایا گیا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پھسلایا اور انہیں جنت سے نکلوایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک وقت کے لیے زمین پر رہنے کا حکم دیا۔ اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ جنت سے نکلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے دل میں توبہ کے جامع کلمات ڈالے۔ انہوں نے وہ کلمات پڑھ کر اللہ کے سامنے پوری ندامت کے ساتھ توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر زمین پر جا کر رہنے اور خلافت ارضی کی ذمہ داریاں ادا کرنے کا حکم دیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، کلمہ ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے جو انسانی دل و دماغ میں موجود حالت اور کیفیت کو پوری جامعیت کے ساتھ الفاظ میں ادا کرے۔ چونکہ حضرت آدم اعلیٰ ملکیت پر پیدا ہوئے تھے، اس لیے اس غلطی کے سرزد ہونے پر ان کے دل و دماغ پر ندامت اور شرمندگی کی ایک کیفیت اور معنوی حالت طاری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت کے اظہار کے لیے خود اللہ نے ہی ان کے قلب میں جامع کلمات ڈالے۔ اس طرح حضرت آدم نے اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ کر توبہ کی۔ سورۃ الاعراف میں حضرت آدم اور حضرت حوا کے ان کلمات توبہ کا ذکر ہے کہ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے توبہ کے یہ کلمات بہت جامعیت لیے ہوئے ہیں۔ انسان کا شرف اور اس کی عزت اسی میں ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ کے سامنے اپنی طرف سے ہونے والی کوتاہیوں اور غلطیوں کا اعتراف کرے اور انتہائی ندامت کے ساتھ اس کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کرے۔ انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حیوانیت اور ملکیت کے درمیان اعتدال اور توازن قائم رکھے۔ کسی ایک طرف ایسا جھکاؤ جس سے دوسری طرف کے تقاضوں کی ادائیگی میں کوتاہی پیدا ہو، ظلم ہے۔ بہیمی تقاضوں کے غلبے اور ملکی تقاضوں کو نظر انداز کرنے کی اس غفلت پر حضرت آدم کے سامنے عدل اور ظلم کی علمی حقیقت کھلی۔ یوں اپنے نفس کی ملکیت اور بہیمیت کے درمیان توازن و اعتدال قائم کرنے کی ذمہ داری کا فہم حاصل ہوا۔
اپنی غلطی سے ایک اہم علم سیکھنے اور سمجھنے کا دروازہ کھلا۔ انسان کا اپنی غلطیوں سے سیکھ کر صحیح راستے کا بہتر علم اور شعوری عمل اختیار کر لینا کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے سب سے پہلے اپنی جان پر ہونے والے اس ظلم کی حقیقت کا ادراک کیا کہ نفس انسانی اپنے اندر توازن اور اعتدال پیدا کرنے کے بجائے خالص بہیمیت کے تقاضوں کو پورا کرنے میں مشغول ہوا اور ملکیت کے تقاضے چھپ کر رہ گئے۔ توبہ کے ان کلمات کے ذریعے سب سے پہلے انہوں نے اپنے نفس پر کیے ہوئے ظلم کا اعتراف کیا، پھر اس سبب سے اپنے نفس پر ہونے والے غلط اثرات کے تدارک کے لیے اللہ تعالیٰ سے پردہ پوشی اور مغفرت کی درخواست کی اور اس کی رحمت اور شفقت کے طالب ہوئے۔ حضرت آدم کی اس جامع توبہ اور دعا نے مستقبل میں بھی غفلت سے سرزد ہونے والے گناہوں اور مظالم سے نجات حاصل کرنے اور اللہ کا خلیفہ اور نائب بن کر صحیح کردار ادا کرنے کا علمی اور عملی منہج واضح کر دیا۔ انسان کی کامیابی تبھی ہے کہ اس کے نفس پر غفلت سے گناہ اور ظلم کے اثرات پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اس کی طرف سے مغفرت کے سبب سے نفس میں اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رحمان الرحیم کی صفت رحمانی کا انسانی نفس پر ظہور عدل و انصاف کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اس دعا سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ خلافت کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے انسانی نفوس پر ہونے والے مظالم سے بچنا اور انسانوں کو رحمت کے عدل و انصاف کے ماحول کی طرف لانا ہے۔ فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ جب حضرت آدم کا دل اللہ کی طرف ندامت سے متوجہ تھا تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں معاف کر دیا اور اپنی خاص رحمت کا اظہار اس طرح کیا کہ تجلیات الہیہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کی طرف متوجہ ہو کر ان کے قلوب کو گھیر لیا۔ اس موقع پر جو فہم اور سمجھ انہیں حاصل ہوا تھا اسے آئندہ بروئے کار لانے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کی۔ اس طرح زمین پر خلافت کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے حضرت آدم اور حضرت حوا کو عدل و انصاف کا رحمت پر مبنی ایسا نظام فکر و عمل سکھا دیا جس سے نہ صرف انہیں دنیا میں درپیش معاملات اور ارتفاقات کی ادائیگی میں عدل و اعتدال حاصل ہو گیا بلکہ اسی کے ساتھ قرب بارگاہ الہی حاصل کرنے کے طریقہ عبادت بھی عیاں ہو گئی۔ اس آیت میں خاص طور پر اللہ کی دو صفات التواب اور الرحیم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ تواب ہے یعنی ذات باری تعالی انسانوں کی لغزشوں اور کوتاہیوں سے سیکھنے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ اگر انسان اپنی غلطی سے سیکھ کر آئندہ اس سے بچنے کا سامان کرے اور اس کی طرف متوجہ ہو رہے تو وہ سیدھے راستے پر قائم رہتا ہے۔ اس کی توبہ قبول کر کے اسے آئندہ بہتر زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرا وصف الرحیم ہے۔ یہی صفت رحمت انسانیت کو اپنی آغوش میں لے کر آئندہ کے لیے سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اس صفت رحمت کا اظہار انبیاء علیہ السلام کی بعثت اور کتب مقدسہ کے نزول کی صورت میں ہوتا ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی نبوی تعلیمات اور ہدایات کا ذکر ہے جو اس کی صفت رحمت کا انسانیت کے لیے اظہار ہے۔ سیکشن درس حدیث، عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نصیحتیں، تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تشرک باللہ شیئا وإن قطعت وحرقت ولا تترک صلاة مکتوبة متعمدا فمن ترکها متعمدا فقد بریت منہ الذمہ ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح شر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو نصیحت کی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اگرچہ تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ اور جلا دیے جاؤ۔ فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر اسے چھوڑا تو اس پر سے اللہ کی پناہ اٹھ گئی۔ تم شراب مت پینا،
کیونکہ شراب تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4034۔ اس حدیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی اختصار کے ساتھ اعلیٰ درجے کی 3 نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی نصیحت شرک نہ کرنا۔ شرک ذہنی الجھاؤ اور عملی گمراہی کو جنم دیتا ہے اور انسان کو راہ حق سے ہٹا دیتا ہے۔ توحید کا تصور انسان کو ہدایت کی روشن راہ دکھاتا ہے۔ توحید اللہ کی ذات کو کائنات میں وحدہ لا شریک ماننا ہے، اور یہ ماننا کہ انسانوں کو نظام حیات دینا بھی اسی کا حق ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اللہ کو ماننا مگر اس کے احکامات کو نہ ماننا عملی شرک ہے۔ الہی احکامات کے خلاف اور متصادم نظام کو اختیار کرنا بھی شرک کی ایک صورت ہے۔ آج اللہ کی ذات کی توحید کے تذکرے کے ساتھ افعال و اعمال اور نظام کے شرک کو عمومی طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ عصر حاضر کی گمراہی اور بے عملی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت میں ترک نماز کا نہایت ہی نقصان دہ نتیجہ بیان کر رہے ہیں کہ بے نمازی پر سے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اٹھ جائے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ نماز انسان کی روح کی پاکیزگی، ترقی، خدا سے تعلق اور اس کے انوارات کے حصول کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ جو مسلمان نماز ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے، گویا اس نے تباہی و بربادی کا ایک بہت بڑا راستہ اپنے لیے کھول لیا۔ ترک نماز کا نتیجہ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت اور پناہ سے نکال کر خطرات میں ڈالنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص پہاڑ پر سے اپنے آپ کو لڑکا دے اور اسے کوئی تحفظ دینے والا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری نصیحت میں شراب نوشی کو برائیوں کی چابی اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس سے انسانی دماغ اور جسم کا نظام مختل اور غیر متوازن ہو جاتا ہے۔ صحیح غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، جس سے اس کے افعال و اعمال اور رویوں پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جو دین و دنیا کی تباہی و بربادی اور ناکامی کا سبب بنتی ہے۔ مذکورہ بالا 3 چیزیں نہایت مختصر مگر بہت اہم ہیں۔ وہ فرد اور معاشرہ جو ان امور کا لحاظ کر لیتا ہے، وہ کامیابی اور کامرانی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار۔ عنوان حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ریاست مدینہ کی سوشل قوت۔ تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدبرین امت اور عمدہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین میں سے ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی۔ ہجرت کے بعد آپ کا سلسلہ مواخات ایک انصاری صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بنا۔ حضرت سعد نے پورے جذبہ اخوت کے ساتھ اپنے مہاجر بھائی کو کہا کہ میں اپنی کل دولت کو اپنے اور تمہارے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لوں گا۔ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جس سے تم نکاح کرنا چاہو میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ تم مقررہ مدت گزرنے کے بعد اس سے شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جذبے کے ساتھ حضرت سعد کو جواب دیا کہ اللہ تمہارے مال اور تمہاری بیویوں کو تمہارے لیے باعث برکت بنائے، مجھے بازار کا رستہ دکھا دو۔ بلا شبہ اس بے مثال اخوت اور باہمی خلوص کی تصویر دیکھ کر انسان حیرت سے انگشت بدنداں رہ جاتا ہے، جس کی مثال تاریخ انسانی میں دنیا کی کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے شریفانہ اور غیرت مندانہ رویے اور اپنے مواخاتی بھائی سے فائدہ نہ اٹھانے کا جذبہ جس قدر قابل تحسین ہے، اسی طرح سے حضرت ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی اور ایثار قابل قدر ہے۔ حضرت ابن عوف ایک لائق اور تجربہ کار تاجر تھے۔ اپنی نئی اجتماعی زندگی میں اپنا مقام خود پیدا کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے۔ کچھ عرصے بعد آپ کی مالی حالت اس قدر مستحکم ہو گئی کہ انہوں نے نہ صرف شادی کر لی بلکہ سونے کی کچھ مقدار بھی اپنی اہلیہ کو مہر کے طور پر ادا کی۔
حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر زرد رنگ کی خوشبو کے آثار دیکھے تو پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے بتلایا کہ انصار کی ایک خاتون سے شادی کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی اور فرمایا ولیمہ کرو، اگرچہ ایک ہی بکری ذبح کرو۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ کے کاروبار میں بہت برکت پیدا ہوئی، ان کے مال میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مسلمانوں کے دولت مند ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ تنگی کے دنوں میں آپ نے مانگنے سے ہمیشہ اجتناب کیا اور اپنے ہاتھ کو اوپر والا ہاتھ بنائے رکھا، جو دینے پر تو آمادہ رہتا ہے مگر لیتا کبھی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات 32 ہجری کے وقت وصیت فرمائی تھی کہ میرے ترکے میں سے ہر بدری صحابی کو 400 دینار دیے جائیں۔ اس وقت فہرست تیار ہوئی تو یہ 100 حضرات حیات تھے۔ ان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق 400 دینار حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی قبول فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع ہونے کے بعد تشریف لائے تھے۔ گویا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مرتبہ، مقام، عقل و تدبر اور تقوی کی بنا پر امامت کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کرتے۔ مستقبل کے تعلقات پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گہری نظر تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان مجوس کے ساتھ اہل کتاب کے قانون کا سا معاملہ کرو۔ اس طرح آپ نے علوم نبوت اور اجتہادی حیثیت کو جمع کر کے رہنمائی دی۔ سیکشن شذرات، عنوان لاک ڈاؤن اور محنت کش طبقوں کی بے بسی، تحریر مدیر۔ ملک میں مارچ کے آخری ہفتے سے شروع ہونے والا سزا نما لاک ڈاؤن مئی کے آغاز یعنی محنت کشوں سے ہمدردی کے موقع 1 مئی یوم مزدور پر بھی برقرار ہے۔ پورا ملک دہشت کی فضا اور بے یقینی میں ڈوبا ہوا ہے۔ عوام سہمے ہوئے اور ہر 4 سو خاموشی اور انجانے خوف کی چادر تنی ہوئی ہے۔ کاروباری اوقات کار کا اکثر حصہ بازار اور مارکیٹیں بند رہنے کے باعث صارف اور کاروباری طبقے دونوں ہی مشکلات سے دوچار ہو چکے ہیں۔ سرمایہ داری نظام کی چکی میں پسنے والے تیسری دنیا کے باقی ممالک کی طرح پاکستان بھی عالمی سرمایہ داری نظام کے اس خوفناک حربے کے باعث ایک گہرے معاشی بحران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ملک کے طول و عرض میں بے کس و بے یار و مددگار عوام مارے پھرتے ہیں۔ ہماری گلیاں، چوراہے اور ٹریفک سگنلز کی جگہیں جو پہلے ہی مجبور و بے کس ہاتھ پھیلائے بھیک مانگتی عوام کی اماج گاہیں تھیں، اب وہاں مانگنے والوں کی تعداد 2 چند ہو چکی ہے۔ مجبوری اور بھوک میں ہاتھ پھیلانے کے بجائے خونے جگر پینے والے عوام اس کے علاوہ ہیں، جو اپنے گھروں میں بیٹھے زندگیاں نگلنے والے اس المیے اور بھوک کے خلاف کسی مسیحا کے منتظر ہیں۔ ایسے موقع پر حسب سابق ہماری ماضی کی حکومتوں کی مانند موجودہ حکومت بھی امدادی منصوبوں سے عوام کے دلوں کو للچا رہی ہے، لیکن یہ کون نہیں جانتا کہ ایسے موقعوں پر جاری ہونے والی اسکیموں پر ایک خاص طبقے کی رال ٹپکتی ہے۔ وہ عوام کے امدادی منصوبوں کو بھی اپنے ملازموں اور بیگمات کے ناموں پر ہڑپ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی اپنے غیر سرکاری ملازمین کے نام پر جھوٹے قرضے اور اپنی بیگمات کے نام سے غریب خواتین کے ماہانہ وظائف لگوا کر اصل مستحق لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ عوام بیچارے لمبی لائنوں میں دھکے کھانے کے بعد ناکام و نامراد رہتے ہیں۔ ویسے تو اس انسانیت دشمن سرمایہ دارانہ نظام میں ہمیشہ ہی ایسے مواقع مزدور طبقوں کے لیے مرگ مفاجات ثابت ہوتے ہیں، لیکن کووڈ-19 نامی اس اندیکھی آفت غریب اور محنت کش طبقوں پر ایک قیامت بن کر ٹوٹی ہے۔ جیسے ہی ہمارے میڈیا کے منہ میں عالمی ادارہ صحت نے اپنی زبان ڈالی اور وہ سرمایہ دار دنیا کے میڈیا کا ہم نوا ہوا، تو ہماری سوسائٹی کے اشرافیہ طبقے نے سماجی فاصلے کے نام پر
ان محنت کش طبقوں کا معاشرتی انخلا شروع کر دیا۔ انہیں اپنے درمیان سے آٹے میں سے بال کی طرح نکال باہر پھینکا اور خود آئسولیٹ یعنی معاشرتی اور اجتماعی زندگی سے کٹ کر تنہا ہو گیا۔ ہندو معاشرت کے چھوت چھات کے رویوں کی ناقد قوم راتوں رات چھوت چھات کے فلسفے کی مبلغ بن گئی۔ ہم نے فیکٹریوں سے مزدوروں، گھروں سے کام والی ماسیوں، خانساماؤں اور ڈرائیوروں کو ایسے نکالا جیسے ہمارے معاشرے کا سب سے خطرناک وائرس یہی اجتماعی زندگی کی چھت کو اپنے کندھوں سے سہارا دینے والے محنت کش طبقے ہیں۔ شہروں کی بلند و بالا عمارتوں کے خوف زدہ مکینوں سے الگ کیے جانے کے بعد یہ طبقہ اپنے گھروں کو روانہ ہوا تو پبلک ٹرانسپورٹ کی بندش کے باعث اس طبقے کی سفری مشکلات پر کوئی بھی حساس دل خون کے آنسو روئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کاش کوئی تو اس مشکل گھڑی میں اس طبقے کے لیے اپنی باہیں کھولتا اور انہیں سینے سے لگاتا۔ یہ کام ہمارے دینی حلقے بھی نہ کر سکے جو پورا سال قوم سے زکوٰۃ اور صدقات کے مطالبے پر تو اپنا حق سمجھتے ہیں، لیکن اس تنگی کی گھڑی میں قوم کو کچھ واپس لوٹانے کے قابل نہیں۔ ہمارے مذہبی حلقے مسجدوں میں آمد کو محدود کیے جانے پر نالاں ہیں۔ ان کا یہ شکوہ بجا ہے کیونکہ یہ مشکل گھڑی خدا سے دوری کے بجائے خدا کے قریب آنے کی ہے۔ پھر اوپر سے رمضان کا بھی مہینہ ہے جو تراویح میں قرآن حکیم سننے اور اس پر غور و فکر کا اجتماعی موقع ہوتا ہے، لیکن ہمارے مذہبی حلقوں کے لیے یہ ایک سوچنے کا بھی موقع ہے کہ آخر ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوئی کہ مسجدوں میں جمعے کی نماز موقوف ہو گئی اور مسجدوں کی بندش کے مراسلے جاری ہونے لگے، جبکہ ہسپتال، بینک، سبزی اور مویشی منڈیاں پورے زور و شور سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے مذہبی احباب کو سازشی نظریات سے ذرا اوپر اٹھ کر سوچنا ہوگا۔ انہیں اپنی غلطیوں اور کمیوں کوتاہیوں کو دین کے خلاف سازش کے نام پر جواز فراہم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم نے ان مسجدوں کا تعارف تقوی، خوف خدا، آزادی و حریت اور دکھی انسانیت کے لیے خدمت خلق کا مرکز بنانے کے بجائے معاشرے میں ان کا تعارف فرقہ وارانہ جھگڑوں اور تفریق بین المؤمنین کے حوالے سے کروایا ہے۔ اگر آج مساجد بیماروں کے علاج، معالجے، بھوکے لوگوں کے کھانے اور ضرورت مند غریب و لاچار اور محنت کش طبقوں کے حقوق کی آواز بنتی اور ان کے لیے جد و جہد کا مرکز بنتی تو ان پر کوئی پابندی لگنی محال تھی، کیونکہ یہ مرکز زندگی کو سہارا دے رہے ہوتے۔ زندگی سے کٹنے والے ادارے محض قنوتیت کے مراکز بن کے رہ جاتے ہیں۔ ہمارے مذہبی طبقوں نے تو اپنی سیاست میں بھی خدمت خلق کو دیس نکالا دے رکھا ہے۔ وہ عوام کو ووٹ کے بدلے فلاحی منصوبوں، تعلیم اور صحت کی سہولیات کے بجائے صرف اسلام مانگنے کا حق دیتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے مذہبی طبقوں کو اس بے رحم لاک ڈاؤن، 1 مئی اور رمضان المبارک کی نسبت سے نہ صرف محنت کش طبقوں کے حقوق کی بات کرنی چاہیے، بلکہ اب تو مزدوروں اور محنت کشوں کے اس قاتل نظام ہی کو جڑ اور بنیاد سے اکھاڑ پھینکنے کے نظریے کی دعوت دینی چاہیے۔ اس کام کے لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر اور ان کے نظریات کے شارح امام عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریحات کی طرف نوجوان نسل کو متوجہ کرنے کا کام کرنا چاہیے۔ سیکشن افکار امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ عنوان: فتنوں کی اقسام اور ان کی پہچان، قسط نمبر 2۔ مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں: فتنہ نمبر 4، فتنہ ملت اسلامیہ کا فتنہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور ان کے خاص تربیت یافتہ افراد دنیا سے چلے جائیں، ان کے بعد دینی معاملات نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائیں، چنانچہ علماء اور صوفیاء دین میں انتہا پسندی کو فروغ دیں، ان کے حکمران اور جاہل لوگ دین کا نظام قائم کرنے میں سستی کریں، وہ عدل و انصاف اور دینی احکامات کا نظام نہ بنائیں اور لوگوں کو برائیوں سے روکنے کا بندوبست نہ کریں، اس طرح لوگ زمانہ جاہلیت کی عادات و اطوار پر دوبارہ لوٹ جائیں، اس سے ملت اسلامیہ میں فتنہ و فساد واقع ہو جاتا ہے۔
جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی مجھ سے پہلے کسی قوم میں کوئی نبی بھیجا تو اس قوم میں سے کچھ لوگ اس نبی کے حواری یعنی خاص تربیت یافتہ اور صحابہ ہوتے رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے رہتے ہیں اور ان کے دیے ہوئے احکامات کی پوری پابندی کے ساتھ اتباع کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد نااہل لوگ جانشین بن جاتے ہیں۔ یہ لوگ جو کچھ زبان سے کہتے ہیں اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، اور جو کام کرتے ہیں انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ پس جو آدمی ایسے لوگوں سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو آدمی اپنی زبان سے ایسے لوگوں کا مقابلہ کرے وہ مومن ہے، اور جو آدمی ان سے اپنے دل سے نفرت رکھے اور مزاحمت کرے وہ مومن ہے۔ ان تینوں آدمیوں کے علاوہ کسی میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہوتا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 179۔ فتنہ نمبر 5، فتنہ انسانیت۔ یہ ایسا فتنہ ہے جو پوری انسانیت میں پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں میں انسانیت اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے نظام میں تغیر و تبدل پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسانی سسٹم کی خرابی کے نتیجے میں مندرجہ ذیل طبقے بن جاتے ہیں۔ ایک طبقہ اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ اور متقی اور پرہیزگار سمجھتا ہے۔ یہ ایسے انتہا پسند لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جسمانی، طبعی اور مادی تقاضوں کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اپنے حیوانی تقاضوں کی اصلاح کرنے کے بجائے انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ماورائے مادہ روحانی چیزوں کی مشابہت اختیار کریں اور کسی نہ کسی انداز میں خود ساختہ روحانی اور جسمانی نزاکتوں کی طرف میلان رکھیں۔ دوسرا طبقہ عام لوگوں کا ہوتا ہے۔ یہ لوگ انسانیت کا بہتر سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے خالص حیوانیت اور بہیمی عادات و اطوار کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تیسرا طبقہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو پہلے دو طرح کے لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں، نہ پورے طور پر اس طرف اور نہ اس طرف۔ فتنہ نمبر 6، فتنہ حوادث و واقعات۔ چھٹا فتنہ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسانوں کو ڈرانے کے لیے ایسے عمومی اور پوری فضا میں پھیلے ہوئے واقعات وجود میں آئیں جو انسانوں کی عمومی ہلاکت اور تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ مثلا قیامت کے قریب ہوائی اور سمندری بڑے طوفانوں کا آنا، وباؤں کا پھیلنا، چیزوں کا زمین میں دھنس جانا، پوری زمین میں آگ کا لگ جانا وغیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے اکثر فتنوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم ضرور بالضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، جیسا کہ ایک بالشت دوسری بالشت کے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر تم سے پہلے کوئی قوم کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئی تو تم بھی اس کے پیچھے داخل ہوگے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 6771۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یکے بعد دیگرے نیک لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، ان کے بعد پھوکٹ رہ جائے گا، جیسا کہ جو الگ کرنے کے بعد اس کے چھلکوں کا پھوکٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6434۔ میں یعنی شاہ ولی اللہ کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھا کہ جیسے ہی آپ سے زمانہ دور ہوتا جائے گا اور آپ کے صحابہ میں سے حواریین دنیا سے چلے جائیں گے اور معاملات نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے تو لازمی طور پر ان میں ایسی رسومات جاری ہو جائیں گی جو نفسانی اور شیطانی جذبات کے مطابق ہوں گی۔ یہ تمام باتیں تمام لوگوں میں پھیل جائیں گی سوائے ان چند لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ اس سے بچائے رکھے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسانی دلوں پر کچھ اس طرح سے فتنے آتے ہیں جیسا کہ چٹائی کی بنتی کے وقت ہر ایک تنکے کے بعد دوسرا تنکا آتا ہے۔ پس جو دل اس فتنوں کا پانی پی لیتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جو دل ان فتنوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کے دل میں سفید نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے دل دو طرح کے بن جاتے ہیں۔
ایک انسان کا دل سفید چکنے پتھر کی طرح صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ جب تک آسمان و زمین قائم ہیں کوئی فتنہ ایسے دل کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسرے انسان کا دل سیاہ اور آلودہ کالی الٹی ہانڈی کی طرح ہو جاتا ہے۔ ایسا آدمی کسی نیک کام کی پہچان نہیں رکھتا اور کسی برے کام کو ناپسند نہیں کرتا، وہ اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرتا ہے۔ مشکات شریف حدیث نمبر 5380۔ میں یعنی شاہ ولی اللہ کہتا ہوں کہ نفسانی خیالات اور شیطانی وسوسے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں اور برے اعمال انہیں گھیر لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں حق کی جانب کوئی سچی دعوت ان پر اثر نہیں کرتی۔ ایسے غلط فتنوں کا انکار صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کے دل میں فطری طور پر ان فتنوں سے متضاد کیفیت اور قلبی حیت وجود میں آ جائے۔ ایسے لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو نفسانی خیالات اور شیطانی وسوسے گھیر لیتے ہیں اور وہ ان فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ باب الفتن، سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات۔ عنوان خلافت بنو امیہ کے 7ویں خلیفہ ولید بن عبد الملک، قسط نمبر 2۔ تحریر مفتی محمد اشرف عاطف، لاہور۔ یاقوت حموی کی کتاب معجم البلدان میں روایت ہے کہ مشہور و ثقہ محدث شیخ عبد الوہاب بن عبد المجید ثقفی بصری کے سامنے کچھ لوگوں نے حجاج کا برائی کے ساتھ تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا، تم لوگ اس کی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہو، مگر کیا تم کو معلوم ہے کہ اس کے عہد میں سب سے پہلے سکہ ڈھالا گیا جس پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نقشہ تھا، اور عہد اسلام میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد سب سے پہلے شہر آباد کیا، اور اس نے سب سے پہلے عورتوں کا محمل ایجاد کیا، اور ایک مسلمان عورت ہندوستان میں گرفتار کی گئی، اس نے حجاج کو دہائی دی۔ جب حجاج کو اس کی خبر ملی تو اس نے لبیک کہا اور 70 لاکھ درہم خرچ کر کے ہندوستان کو فتح کیا۔ اس عورت کو قید سے رہائی دلائی اور اس کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا۔ فتح سندھ و ہند کا پس منظر۔ فتح سندھ و ہند کی تقریب یوں ہوئی کہ کچھ مسلمان تاجر سراندیپ کے جزیرے میں سفر کی حالت میں فوت ہو گئے تھے۔ ان کے یتیم بچے اور بیوہ عورتیں جو اس جزیرے میں رہ گئیں، ان کو سراندیپ کے حکمران راجہ نے عرب حکمرانوں کے ساتھ جذبہ خیر سگالی کے تحت نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ واپس عرب بھجوانے کا انتظام کیا، اور اپنے قابل اعتماد کارندوں کی زیر نگرانی کشتیوں میں بٹھا کر حجاج کے پاس روانہ کیا، اور بہت سے ہدایا اور تحائف بھی حجاج اور خلیفہ ولید کی خدمت میں بھجوائے۔ یہ کشتیاں اس وقت کے بادبانی جہاز سراندیپ سے روانہ ہو کر ساحل کے قریب سفر کرتے ہوئے خلیج فارس کی طرف روانہ ہوئے کہ وہاں سے خشکی پر اتر کر یہ لوگ ماں اپنے سامان اور تحائف کے حجاج کے پاس کوفہ پہنچ جائیں گے۔ لیکن ہوا یوں کہ راستے میں سمندر کی مخالف ہوا نے ان کشتیوں کو سندھ کی بندرگاہ دیبل میں لا ڈالا۔ یہاں سندھ کے راجہ داہر کے سپاہیوں نے ان کشتیوں کو لوٹ لیا اور اس پر سوار لوگوں کو قید کر لیا۔ اس صورتحال کا جب حجاج کو علم ہوا تو اس نے سندھ کے راجہ کو خط لکھا کہ وہ کشتیاں ہمارے پاس آ رہی تھیں جن کو تمہارے لوگوں نے لوٹ لیا ہے، ان لٹیروں کو قرار واقعی سزا دو اور لوٹا ہوا سامان اور قید کیے ہوئے افراد کو ہمارے پاس بھیج دو۔ لیکن راجہ داہر نے حجاج کے اس مطالبے کو کوئی اہمیت نہ دی، الٹا حجاج کے خط کا نامعقول جواب دیا۔ اس پر حجاج نے عبداللہ اسلمی کو 6000 فوج دے کر سندھ کی طرف روانہ کیا۔ عبداللہ اسلمی سندھ پہنچے اور راجہ داہر کی فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے اور یہ مہم ناکام ہو گئی۔ دوبارہ حجاج نے بدیل کی سربراہی میں 6000 فوج بھیجی۔ اس مہم میں بھی خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی۔ حجاج کو اس ساری صورتحال پر بہت تشویش تھی، چنانچہ تیسری مرتبہ اپنے 17 سالہ بھتیجے محمد بن قاسم کی سربراہی میں 6000 شامی سپاہی بھیجے۔ شامی فوج کا انتخاب اس لیے کیا کہ پہلی دونوں مہموں میں فوج میں زیادہ تر عراقی اور ایرانی سپاہی تھے، جن کے بارے میں حجاج کو شبہ ہوا کہ شاید انہوں نے راجہ داہر کے فوجیوں کے ساتھ ساز باز نہ کر لی ہو۔ چنانچہ
محمد بن قاسم کی سربراہی میں شامی فوج نے سب سے پہلے صوبہ مکران کو فتح کیا، جس پر سندھ کے راجہ نے قبضہ کر رکھا تھا۔ پھر دیبل پہنچے، مارکا ہوا، اس لڑائی میں راجہ داہر مارا گیا۔ سندھ کے شہروں کو فتح کرتے ہوئے محمد بن قاسم ملتان تک پہنچے۔ سندھ کی فتح میں حجاج بن یوسف پورے طور پر متوجہ تھا، روزانہ کی بنیاد پر آگاہی حاصل کرتا اور محمد بن قاسم کو ہدایات بھیجتا۔ اس لیے حجاج کو اور ولید کو سندھ و ہند کا فاتح قرار دیا گیا ہے۔ سیکشن ملکی معیشت، عنوان ایک اور عالمی مالیاتی بحران، تحریر محمد کاشف شریف، راولپنڈی۔ دنیا کے مانے جانے مالیاتی ادارے اور جریدے گزشتہ ایک سال سے 2008 کی طرز پر ایک بڑے مالیاتی بحران کی نوید سنا رہے تھے۔ اس کی وجہ عالمی معیشت پر کل عالمی پیداوار کا 3 گنا قرض ہے، جو 2470 کھرب ڈالر بنتا ہے۔ گویا ان سرمایہ داروں نے مفروضے کی بنیاد پر اصل پیداوار، جس کے تعین پر بھی سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، کا 3 گنا زیادہ قرض پیدا کر دیا۔ چنانچہ اس سرمایہ کی ریل پیل کو معانی پہنانے کے لیے ہر 10-15 سالوں میں عالمی معیشت کو نت نئے بحرانوں سے گزارا جاتا ہے۔ کہیں اسے ایشین کرنسی بحران کا نام دیا جاتا ہے اور کبھی اسے سب پرائم مارگیج بحران کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے درمیان کبھی مڈل ایسٹ تیل کا بحران، کبھی Y2K بگ، اور کبھی عراق امریکہ جنگ، کبھی عرب سپرنگ، کبھی دہشت گردی کا نام دے کر دنیا کو بحرانی کیفیت سے نکلنے نہیں دیا جاتا۔ اس سے بھی کام نہ چلے تو طاقتور میڈیا کا سہارا لے کر سارس، مرس، سوائن، ایبولا اور کرونا کو عالمی خطرہ قرار دے کر پوری دنیا کو ایک نئے چیلنج سے دوچار کر دیا جاتا ہے۔ ان بیماریوں کی وجہ کچھ بھی ہو، لیکن ان سے پیدا ہونے والے نتائج کو سرمایہ دار اپنے حق میں سے استعمال کر لیتے ہیں۔ چنانچہ 2008 کے عالمی مالیاتی بحران کے بعد صرف امریکہ نے 15 کھرب ڈالر اپنے معاشی سسٹم میں ڈالے۔ مضحکہ خیز امر یہ ہے کہ امریکی عوام کا یہ پیسہ بڑی بڑی کمپنیوں کو اس لیے دیا گیا تاکہ وہ بند نہ ہو جائیں اور بہت بڑی تعداد میں امریکی بے روزگار نہ ہو جائیں۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ پیسہ دوبارہ اسٹاک ایکسچینج کے سٹے میں لگا اور ہر 2 صورتوں میں سرمایہ کار کو فائدہ ہوا۔ یہی ماڈل یورپ میں اپنایا گیا۔ گزشتہ 10 سالوں میں جن وجوہات کی وجہ سے یہ بحران بروئے کار آئے، وہی غلطیاں دہرائی جا چکی ہیں۔ چنانچہ یورپ اور امریکہ میں حکومتی قرضوں کے علاوہ نجی شعبوں میں بے پناہ قرضے لیے جا چکے ہیں، جو صرف امریکہ میں 2008 کی سطح سے زیادہ ہیں۔ یہی وہ قرضے ہیں جن کی وجہ سے پچھلا بحران آیا تھا، لیکن اب سب کو معلوم ہے کہ اگر تباہی آئی تو اس کا بوجھ پہلے کی طرح عوام پھر سے اٹھا لیں گے۔ گویا امدادی پیکج کا پیسہ مالیاتی ڈھانچے کی بہتری اور دوبارہ ایسا بحران نہ آنے پائے جیسے منصوبوں پر نہیں ڈالا گیا۔ اس پر ترا یہ کہ عوامی صحت اور تعلیم کے شعبوں میں خرچ پہلے سے کم کر دیا گیا تاکہ ادا شدہ امدادی پیکج کی ادائیگی سے پیدا ہونے والے خسارے کو پورا کیا جا سکے۔ اس حکمت عملی نے کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کو ان مغربی ممالک میں اور سنگین کر دیا ہے۔ لیکن کرونا کے اس بحران نے عالمی مالیاتی اداروں اور حکومتوں کو ایک دفعہ پھر کھربوں ڈالر کی امدادی پیکج دینے کے حوالے سے موقع فراہم کر دیا ہے، جس کی بدولت ڈوبتے ہوئے کاروبار ایک دفعہ پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ امریکہ اور یورپ مل کر اب تک 80 کھرب ڈالر کے امدادی پیکج کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن اب ان حکومتوں پر دباؤ ہے کہ یہ امدادی پیکج شرائط کے ساتھ دیا جائے۔ اس دباؤ کے خلاف تجزیہ نگار سمجھتے ہیں کہ پہلے 2008 میں امدادی پیکج اور اب 2020 میں اس کے ساتھ کڑی شرائط، جن میں ملازمین کی نوکریوں کا بحال رہنا، ان کی صحت اور مہارت پر خرچ کا اضافہ اور اس رقم کا اسٹاک ایکسچینج میں دوبارہ نہ لگانا، اور کمپنیوں کے شراکت داروں کو سالانہ منافع کی ادائیگی میں تعطل وغیرہ، دراصل سرمایہ داریت اور آزاد منڈیوں کا اختتام ہے۔
اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کرونا کی آمد کے بعد اسے میڈیا کے ذریعے افریط کا درجہ دینے کی وجہ یہی تھی تاکہ اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی کو عوام کے ٹیکس کی مدد سے بچایا جا سکے۔ چنانچہ اکتوبر 2019 میں برطانوی جریدے اکانومسٹ کے مطابق امریکی معیشت کساد بازاری کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ کچھ ایسا ہی تجزیہ دسمبر 2019 میں کیا گیا ہے، جس کے مطابق امریکی حکومت گرتی ہوئی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ایک دفعہ پھر قرضوں کا رخ کر رہی ہے، جو بذات خود تباہی کی سمت ایک قدم ہے۔ یہ وہ رخ ہے جو آج ہر ترقی پذیر معیشت بشمول پاکستان کا ہے، جس کا طویل مدتی انجام معاشی کساد بازاری ہی ہے۔ دوسری طرف چین کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کا فائدہ اٹھانے میں وہ سب سے آگے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وبا سے نبرد آزما ہونے کے لیے چین کے اقدامات مثالی تھے اور اب پوری دنیا کے لیے مشعل راہ کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ چین نقصانات سے عاری رہا غلط ہوگا۔ چین کو اب تک عالمی تجارت میں 7 کھرب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ دوسری جانب 30 سال میں پہلی دفعہ پیداوار میں 3% سے زائد کی کمی ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ یہ وبا ایسی ہے جس کی وجہ سے ترقی یافتہ ممالک متاثر ہوئے ہیں، لیکن پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے اس میں کئی مواقع وجود پا چکے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں ایک اندازے کے مطابق پاکستان کو ٹیکس وصولی کی مد میں تقریباً 40 کھرب روپے کا جھٹکا لگ سکتا ہے، جس کا مطلب دفاع، ترقی، صحت اور تعلیمی شعبوں پر کم سے کم اخراجات ہیں۔ لیکن اس مسئلے سے نبرد آزما ہونے کے لیے پاکستان کی حکومت نے بہتر حکمت عملی بنائی ہے، جس میں سب سے اہم شرح سود میں کمی اور امکان ہے کہ مستقبل میں مہنگائی کی شرح مزید کم ہونے پر اس میں اور کمی کر دی جائے گی۔ اس کے ساتھ تعمیراتی شعبے میں انقلابی ٹیکس اصلاحات کا اجرا، جسے گزشتہ 1 سال سے IMF روک رہا تھا، اب اس ٹیکس میں وصولی اور روزگار میں اضافے کی وجہ بن سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ اندرونی پیداوار بڑھائے، تعمیراتی شعبے میں گھروں کی قلت کے خلا کو اس صورتحال میں پر کرے، اور تیل اور گیس کی گرتی ہوئی قیمتیں جو اب $26 فی بیرل تک پہنچ چکی ہیں کو معیشت پر منتقل کرتے ہوئے اس موقع کا فائدہ اٹھائے۔ جہاں IMF اور G20 ممالک نے پاکستان کو دیے گئے قرضوں پر نہ صرف 1 سال کی چھوٹ دے دی ہے، بلکہ مزید امداد اور قرضوں کی فراہمی کا عندیہ بھی دیا ہے۔ دوسری طرف یورپ اور امریکہ کا یہ کہنا کہ اب ان کے چین کے ساتھ تجارتی روابط پہلے جیسے نہیں ہوں گے، میں پاکستان کے لیے امید کی ایک کرن ہے، جہاں کئی شعبوں میں اب پاکستان کی برآمدی صنعت مغربی ممالک کے لیے اولین حیثیت اختیار کر سکتی ہے۔ سیکشن عالمی منظرنامہ، عنوان عالمی معاشی ڈھانچے کو مفلوج کرنے کی امریکی جگاڑ، تحریر مرزا محمد رمضان، راولپنڈی۔ امریکی ناول نگار ڈیان رے کونٹس نے اپنے ایک ناول دی آئیز آف ڈارکنیس یعنی تاریکی کی آنکھیں میں کرونا وائرس کا ذکر کیا تھا، جس میں ایک فرضی نام کے چینی سائنسدان کے بارے میں لکھا کہ وہ کیسے ووہان 400 نامی کیمیائی وائرس تیار کر کے چین سے فرار ہو کر امریکہ آیا تھا۔ یہ وائرس ووہان نامی شہر کے نزدیک ایک لیبارٹری میں تیار کیا گیا۔ 1981 کے ایڈیشن میں وائرس کا نام ایک روسی شہر گورکی 400 کے نام پر رکھا گیا تھا۔ 1989 میں جب ناول کا دوسرا ایڈیشن آیا تو اس کا نام تبدیل کر کے ووہان 400 رکھ دیا گیا۔ ایک اور امریکی ناول نگار سلویا براؤن نے اپنے ناول اینڈ آف ڈیز یعنی وقت کا اختتام، جو 2008 میں شائع ہوا تھا، میں روشنی ڈالی کہ 2020 میں کرونا نامی وبا دنیا میں پھیل جائے گی اور اس کا آغاز چین کے شہر ووہان سے ہوگا۔ گویا پہلا ہدف روس تھا، حالات کے تبدیل ہونے سے ہدف بھی تبدیل ہو گیا۔ اس طرح 2011 میں اس موضوع پر بننے والی فلم
کنٹیجین یعنی چھوت کی بیماری میں وائرس کی تباہ کاریوں کا بالکل وہی منظر پیش کیا گیا تھا جو اس وقت دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ امریکی مصنفہ سلویا براؤن، جس کا 2013 میں انتقال ہوا، وہ اپنے آپ کو روحانی عامل کہتی تھی۔ ٹی وی چینلز میں روحوں کو بلاتی تھی۔ اس نے اپنے ناول میں لکھا ہے کہ 2020 میں ہم دیکھیں گے کہ لوگ ہاتھوں میں دستانے اور چہرے میں ماسک چڑھائے ہوئے ہوں گے۔ دنیا اس وقت نمونیا سے ملتی جلتی ایک بیماری میں مبتلا ہوگی جو پھیپھڑوں اور سانس کی نالیوں پر اثر انداز ہوگی۔ یہ بیماری سردیوں کو بہت زیادہ مشکل اور خطرناک بنا دے گی، پھر اچانک غائب ہو جائے گی۔ 10 سال کے بعد دوبارہ نمودار ہوگی، 1 مہینہ رہے گی، پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گی۔ مصنفہ کو عوام میں ایک سچی اور نیک عامل کے طور پہ متعارف کروایا گیا کہ وہ روحانی قوتوں کی نمائندہ ہے جو مستقبل میں جھانک کر پیش آنے والے واقعات کے بارے میں آگہی دے سکتی ہے۔ سائنسی ترقیات سے قبل یورپ میں جادو کا غلبہ ہوتا تھا۔ عوامی ذہن کو قابو میں رکھنے کے لیے جادو ٹونوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ مغرب کی بالادستی کے دور میں سائنسی ایجادات کا ظہور عمل میں آیا تھا جو اس جادوئی دماغ کے خلاف بہت بڑی بغاوت تھی۔ وہاں کے بالادست طبقے نے وباؤں اور قدرتی آفات کی تباہ کاریاں دیکھ کر انہیں مروب رکھنے کی حکمت عملی اختیار کی۔ اسی موضوع پر کتابیں لکھائی جاتی تھیں۔ آفات و بلیات پر قابو پانے کے لیے سائنس کے کرشمے دکھائے گئے۔ یورپ میں پوپ کی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے تمثیل کو ہی ذریعہ بنایا جاتا تھا۔ اسی عہد میں سینما ایجاد ہو گیا۔ کتب کی اشاعت اور فلموں کو فروغ دے کر عوامی سوچ کو تابع رکھنے کا طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ ایشیائی وسائل پر قبضہ جمانے کے لیے 1980 کی دہائی میں افغانستان پر حملہ کیا گیا۔ اس حملے نے نہ صرف نوجوان نسل کا قتل عام کیا بلکہ علاقے کے قدرتی وسائل پر بھی ہاتھ صاف کر لیے۔ مشرق وسطیٰ کی مزاحمتی قوتوں کو اندوہناک طریقے سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ جمال عبد الناصر، شاہ فیصل، بھٹو، اندرا گاندھی، یاسر عرفات، صدام حسین اور قذافی جیسی لیڈرشپ کو جن سے امکانی طور پہ خطرہ ہو سکتا تھا کے خلاف سفاکانہ کردار ادا کیا گیا۔ مشرق وسطیٰ میں آخری ہدف حافظ الاسد کا نمائندہ بشار الاسد ہے۔ اس کے خلاف رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے داعش کا جال بچھایا گیا، لیکن روسی ساخت کے دفاعی نظام S-300 کی شام میں تنصیب سے امریکی منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی الیکشن مہم میں سابقہ امریکی صدور پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے چین کے ساتھ خسارے کی تجارت کر کے امریکی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ 2018 کے دوران امریکہ چین تجارتی مذاکرات کے لیے جولائی، اگست، ستمبر تک 3 دور ہوئے، جن کے 2019 میں مئی اور جون کے دوران پھر مزید 2 اجلاس ہوئے، لیکن تمام مذاکرات امریکی تجارتی خسارہ کم کرنے میں زیادہ مفید ثابت نہ ہو سکے۔ امریکہ تصور مذاکرات سے عاری ہے۔ کسی مد مقابل قوت کے سامنے دلائل کی بنیاد پر اپنا دعویٰ پیش کرنے میں اسے دقت ہو رہی تھی، کیونکہ مذاکرات ہمیشہ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول کے تحت ہوتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے تو امریکہ ہمیشہ اپنا ہی موقف منواتا چلا آ رہا تھا۔ امریکی معیشت کو خسارے سے نکالنے میں ناکامی ٹرمپ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اقدامی جنگ میں تو وہ پہلے ہی S-300 دفاعی نظام سے ذلت آمیز شکست کھا چکا تھا۔ مذاکرات کی میز پہ تجارتی جنگ ہارنے کے بعد آخری آپشن صرف بایولوجیکل ہتھیاروں کا استعمال تھا۔ 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی کی تباہی کا تاج آج بھی امریکہ اپنے سر پر فخر سے سجائے ہوئے ہے۔ انسانیت کی تباہی کے لیے پہلے بھی جدید ہتھیاروں کا استعمال امریکہ نے ہی ایشیا میں کیا تھا۔ آج بھی کیمیائی وائرس کے استعمال کے لیے ایشیا کو ہی چنا گیا۔ جہاں تک امریکہ کا خود لپیٹ میں آنا ہے، یہ مسئلہ تو ان کا ہے جن کے ہاں انسانیت کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔
مشرق وسطیٰ کے ممالک کو کھنڈرات میں تبدیل کر دینا جو انبیاء بنی اسرائیل کی مقدس سرزمین ہے، اور اس قتل و غارت کے دوران بہنے والا انسانی خون ابھی منجمد نہیں ہوا جو اس کے عملی کردار کا شاخسانہ ہے۔ سرمایہ نظام اپنے منطقی انجام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ آج کا عالمی لاک ڈاؤن اس عمل کو سست کرنے کی احمقانہ، عارضی اور طفلانہ سعی ہے۔ اصل ہدف چین تھا۔ سرمایہ دار دنیا کے وہ ممالک جو کرونا وائرس حملے کے باعث وینٹیلیٹر پر منتقل ہو چکے ہیں، چین انہیں نہ صرف ماسک منتقل کر رہا ہے بلکہ وینٹیلیٹرز بھی فراہم کر کے اقتصادی میدان میں بھرپور قوت و طاقت کے ساتھ اپنے سفر کو بحال کر چکا ہے۔ سیکشن خطبات و بیانات، عنوان رمضان کے بابرکت ایام اللہ سے سچا تعلق قائم کرنے کے دن ہیں۔ رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی، لاہور۔ 18 رمضان المبارک 1440 ہجری 24 مئی 2019 عیسوی کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جمعۃ المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، علم و شعور حاصل کرنے کے بعد سب سے بڑی ضرورت اس علم کو اپنے عمل میں ڈھالنے کی ہوتی ہے کہ اس علم کے تقاضوں کے مطابق اپنا عزم اور ارادہ بلند کرنے اور نتائج کے حصول کے لیے کمر بستہ ہوا جائے۔ رمضان المبارک کے یہ بابرکت ایام قرآنی افکار و تعلیمات پر عمل کرنے، کمر ہمت کسنے، اپنے افکار و خیالات کو مجتمع کرنے اور اللہ کے ساتھ اپنا سچا تعلق قائم کرنے کے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں ہمارے خیالات و افکار کا درست ہونا، نظریات اور مقاصد کا متعین ہو جانا اور ان افکار و نظریات کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے، اپنی سوسائٹی اور اجتماع کو بدلنے کے لیے پرعزم ہو جانا آج ہماری زندگی کا لازمی تقاضا ہونا چاہیے۔ آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلمان بحیثیت مجموعی نااہلی، بزدلی اور کم ہمتی کا شکار ہے، بغیر کسی نظریے اور فکر کے زندگی بسر کرنے کا خوگر ہو چکا ہے۔ اس میں جمود اور ٹھہراؤ ہے، پستی کے ساتھ صلح ہے، غلامانہ ذہنیت اس پر مسلط ہو گئی، یہ ذلت میں خوش ہے، اسی پر قناعت اختیار کیے ہوئے ہے، عزم اور حوصلہ نہیں رہا۔ اگر کہیں عزم اور حوصلہ آتا ہے تو حالات کے دباؤ اور پریشر سے وہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے، وہ اپنے تئیں اپنی جد و جہد اور کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں بڑی بڑی طاقتیں تم پر حملہ آور ہو کر تمہارے وسائل لوٹیں گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا اس زمانے میں ہم تھوڑی تعداد میں ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، تو مسلمان بہت کثیر تعداد میں ہوں گے، لیکن تم میں وہن پیدا ہو چکا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ دنیا کی محبت تمہارے اندر غالب آ جائے گی، دنیا کا لالچ، خواہشات، کھانے پینے کی لذات میں منہمک ہونے اور دنیاوی مفادات اٹھانے کی عادت بن جائے گی۔ دین کے غلبے کے لیے موت قبول کرنے سے تم بھاگو گے، اعلیٰ مقاصد کے لیے جان قربان کرنے کی تمہارے اندر عادت نہیں رہے گی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی برکات نازل ہوتی ہیں، اور برکت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو عمل کیا جائے اس میں کئی گنا اضافہ ہو جائے۔ آج سے ہی ہم یہ ارادہ کر لیں کہ جن غلط افکار و خیالات اور وہن زدہ نظام کے زیر اثر جو تمام برے کام ہم سے انجام پائے ہیں، ان سے ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ یہ عزم کریں کہ قرآن حکیم جو مقاصد ہمارے سامنے متعین کرتا ہے، روزے کے جو مقاصد و اہداف اور اس کے نتائج اور آثار ہیں، وہ ہماری زندگی کا حصہ بنیں گے۔ جب معاملات نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کیجیے۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے مزید فرمایا، مسلمان پچھلے 200-250 سال سے وہن سے دوچار ہے، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی کی حالت میں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ شیاطین الانس والجن پوری انسانیت پر مسلط ہو چکے ہیں۔
ظلم کا نظام ہے، انسانیت دشمنی کی حالت ہے، شیطانی اور طاغوتی قوتوں نے انسانیت کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو مسلمان سے کہا تھا کہ تم شہداء علی الناس ہو، یعنی انسانیت کے نگران اور چوکیدار ہو۔ آج مسلمان انسانیت کا نگران کیا بنے؟ خود اس کی حالت یہ ہے کہ وہ بزدل ہے، بہادر نہیں، وہ انسانیت کی حفاظت کے لیے موت قبول کرنے سے ڈرتا ہے۔ ایسا چوکیدار رکھا جائے کہ جو بزدل ہو تو وہ چوری کرنے والوں سے مقابلہ کیسے کرے گا؟ موت کا اسے خوف ہو اور دنیا کا لالچ اور محبت اس میں پیدا ہو جائے تو چور ڈاکو نے جو چوری کی ہو کچھ نہ کچھ اس کے منہ میں بھی ڈال دے تو وہ تمہاری چوکیداری کیا کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب امانتیں ضائع کر دی جائیں گی، یعنی جس پر جو ذمہ داری عائد کی جائے اور وہ اس کو پورا نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا آدمی ذمہ داری قبول کرے تو یہ ضائع کیسے ہو جاتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم کے معاملات نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو وہ قوم اپنی قیامت کا انتظار کرے۔ نااہل قیادت، نااہل ذمہ دار کسی قوم کے لیے قیامت سے کم نہیں، اس قوم کی تباہی اور بربادی اسی کے نتیجے میں واقع ہوگی۔ ہم سب لوگ غور کریں، آپ جس پروفیشن میں ہیں کیا اس پروفیشن کی پوری ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ ایک ڈاکٹر، انجینئر، سیاستدان، ماہر معیشت، تاجر اور ایک عام شہری پر جو ذمہ داریاں عائد ہیں کیا اس نے انہیں پورا کرنے کی اہلیت کا مظاہرہ کیا ہے؟ کیا ہم نے سوسائٹی کی دیگر اجتماعی ذمہ داریاں پوری کی ہیں؟ ذمہ داری کا ایک دائرہ ذاتی ہوتا ہے اور ایک ذمہ داریوں کا دائرہ اجتماعی ہوتا ہے۔ ذاتی ذمہ داری نہ پوری کی جائے تو اسے قرآن نے کہا ہے ظالم لنفسہ، کہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر آدمی اپنے اوپر ظالم ہے تو دوسروں کے لیے عادل کیسے ہوگا؟ اجتماعی ذمہ داری پوری نہ کرنے سے متعلق قرآن نے کہا الذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جنہوں نے ایک فاحشہ کا کردار ادا کیا۔ ہم فاحشہ صرف ایک رنڈی کو سمجھتے ہیں جو اجتماع کو توڑتی ہے۔ کیا فاحشہ وہ نہیں جو سیاست، معیشت، مذہب اور سوسائٹی کے اجتماعی تقاضوں کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ اجتماعی ڈسپلن کو توڑنا، اجتماعی تقاضوں کے منافی کام کرنا بھی فاحشہ والا کردار ہے۔ گویا اجتماعی گناہ انفرادی گناہ کے مقابلے میں زیادہ اثر انگیز ہوتا ہے اور اس کی سزا بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں 2 باتوں پر عمل کرنے کا حکم۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظ ذلہ نے مزید فرمایا ایک مسلمان انفرادی ظلم و زیادتی کرے یا اجتماعی تقاضے توڑے، اس کے علاج معالجے کے لیے قرآن حکیم نے 2 باتیں ضروری قرار دی ہیں۔ ایک کثرت سے اللہ کا ذکر، ذکر اللہ، اور دوسرا اپنے گناہوں سے مغفرت، فاستغفروا لذنوبہم۔ یہ آیات مبارکہ غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں انہی 2 باتوں پر عمل کرنے کا زور دیا ہے کہ اے مسلمانوں، کثرت سے استغفار اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر کے نتیجے میں اللہ کی ہیبت و جلال ہمارے دل و دماغ میں منتقل ہو، اللہ کے حکم سے انسانیت کے وہ تمام امور دور کرنے کی فکر پیدا ہو جن سے اللہ نے منع کیا ہے، اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کے کرنے کے لیے تیار ہوا جائے۔ اللہ سے تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی محبت پیدا کرنا انقلاب کی ضرورت ہے۔ اللہ کے دین کے لیے موت قبول کرنے کا عزم پیدا ہو۔ موت کو قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی خودکش دھماکہ کرے۔ مرنے کے لیے نہیں لڑنا، فتح حاصل کرنے کے لیے لڑنا ہے، کامیابی اور نتائج کے حصول کے لیے مزاحمت کرنی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی ضرورت انقلاب ہے۔ انقلاب ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے، ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، ہمارے دماغوں پر نوک کر رہا ہے، ہمارے جسم کو غفلت سے جگا رہا ہے۔ قرآن کی تعلیمات کا انقلابی پیغام جو اس پورے رمضان میں آپ سن رہے ہیں، خود روزے کی اہمیت و مقاصد دروازوں پر دستک دے رہے ہیں۔ اپنے دل کے دروازے کھولیے،
دماغ کے بند غلاف توڑیے، جسم جن غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اس سے آزاد کروائیے، اور اس انقلاب کی آواز کو سنیے۔ آپ کو تبدیل ہونا ہے، ظلم کے نظام کے خلاف مزاحمت کرنی ہے، اپنے دل میں بیٹھے ہوئے چور کے خلاف جد و جہد اور کوشش کرنی ہے، جس میں دنیا کی لذتیں اور خواہشات ہیں، جس میں مفادات اور ظلم و زیادتی کے ساتھ سمجھوتا ہے، غلط اجتماعی نظام کی اعلی کاری کا جذبہ ہے، ظلم کے نظام کے لیے استعمال ہونے کی سوچ ہے۔ یہ تبدیلی کا مہینہ ہے جس نے انقلابات پیدا کیے۔ رمضان المبارک میں غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ کی ریاست اور اس کی طاقت و قوت بدل گئی، انقلاب پیدا ہو گیا۔ اسی مہینے میں فتح مکہ ہوا تو ریاست ایک نئے فیز میں داخل ہو گئی۔ گویا اس ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد ہمیں بھی ایک نئے فیز میں داخل ہونا ہے، ایک نئے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اجتماعی گناہوں اور اجتماعی ظلم کے نظام کی اعلی کاری سے توبہ کرنی، اس سے برات کا اعلان اور اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنا ہے۔ تمام عبادات اور تمام دینی اعمال کا یہی لازمی نتیجہ نکلنا چاہیے۔ روزہ ہو، حج، نماز، تلاوت، ذکر یا تمام دیگر اعلیٰ اخلاق کے امور ہوں، ان تمام کا مقصد یہ ہے کہ ہماری کایا پلٹ جائے، ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے، معاشرہ اور اجتماعیت بدل جائے۔ علماء حق کا انقلابی جذبہ بیدار کرنے کی ضرورت۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے مزید فرمایا، 1909 عیسوی میں سب سے پہلے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر انگریز سامراج کے خلاف آزادی اور حریت کا نعرہ بلند کیا۔ آپ نے یہی سلگتا ہوا جذبہ مولانا عبید اللہ سندھی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا حسین احمد مدنی اور اپنے دیگر سینکڑوں شاگردوں میں منتقل کیا۔ پھر جیسے جیسے آزادی کی یہ آواز بلند ہوئی، ویسے ویسے یہاں کی ساری جماعتوں کو مجبوراً اس طرف آنا پڑا۔ تحریک خلافت ہو، تحریک سول نافرمانی ہو یا آزادی اور حریت کے لیے انگریز سامراج کے خلاف دیگر جماعتوں نے کوئی اقدام کیا ہو، یہ سب حضرت شیخ الہند کے بعد کی تحریکات ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے سچے وارث، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے جانشین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جرأت کے حامل اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت کے مظہر، حضرت شیخ الہند کے قلب میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عکس تھا۔ حضرت مدنی فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند کے سینے میں انگریز سامراج کے خلاف آزادی کی جنگ کے لیے آگ کی انگیٹھی ابلتی تھی۔ جو بھی شیخ الہند کی صحبت میں گیا اس تک یہ آزادی اور حریت اور سامراج کے خلاف انقلاب لانے کی آگ پہنچی۔ یہ ہے رمضان کے مہینے کا اثر، یہی وہ جذبہ ہے جو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ میں بیدار ہوا۔ 1950 عیسوی میں شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان آئے اور 2012 عیسوی میں حضرت کا وصال ہوا۔ یہاں 62 سال کا پورا عرصہ سامراج کے خلاف آزادی اور حریت کی اس انگیٹھی کو جلانے کے لیے ہر وقت تیار رہے جو شیخ الہند کے سینے میں تھی، جو شاہ ولی اللہ دہلوی سے چلی آ رہی تھی، جو انبیاء علیہ السلام کے سینوں میں موجزن تھی کہ اٹھو، اپنی دنیا میں انقلاب برپا کرو، آزادی اور حریت کے لیے آگے بڑھو، غلامی کی زنجیریں توڑ دو، بزدلی ختم کرو۔ حضرت اقدس رائے پوری رابع بارہا یہ حدیث سناتے تھے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، آج یہ دو مرض ہیں، ان کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ موت کی ناپسندیدگی کو ختم کرو، اٹھو اور اپنے اس معاشرے کو بدلو، انقلاب کا جذبہ پیدا کرو، آزادی اور حریت کے لیے آگے بڑھو۔ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے عدم تشدد کے اصول پر کام کرو۔ خودکش دھماکے، تشدد اور قتل و غارت کری کا راستہ نہیں، بلکہ عقل و شعور اور فہم و بصیرت کا راستہ اپناؤ۔ ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اپنے عزم، ارادے اور ہمت میں قوت پیدا کرو۔ سامراج سے صلح نہ کرنے کا اصول اپناؤ۔ یہ جتنا بھی ہمارا اجتماع ہے یہ دراصل حضرت شیخ الہند کے اسی جذبے کا تسلسل ہے، حضرت رائے پوری ہی کی یادگار ہے،
حضرت کے طریقہ تربیت کو منتقل کرنے کا عمل ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم حضرت شیخ الہند، مولانا سندھی، مولانا مدنی، شاہ عبد القادر رائے پوری اور ان تمام کی جامع شخصیت حضرت شاہ سید احمد رائے پوری کے اس جذبہ ایمانی کو اپنے اندر زندہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ سیکشن عظمت کے مینار، عنوان قطب الارشاد حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، تحریر وسیم اعجاز، کراچی۔ بر عظیم پاک و ہند کی تحریک آزادی میں خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کا قائدانہ کردار بلا شبہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ اس خانقاہ نے اکابرین رائے پور کی صورت میں شمع روشن کی، جنہوں نے طالبین حق و صداقت اور آزادی کے متوالوں کو اندھیری راہوں میں شعور و فکر کی روشنی عطا کی۔ انہی اکابرین میں بانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور حضرت عالی شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی نواسے اور خانقاہ کے تیسرے مسند نشین قطب الارشاد حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ ان کی ولادت 10 جمادی الاولیٰ 1323 ہجری بموافق 16 جولائی 1905 عیسوی بروز جمعہ المبارک کو ہوئی۔ ان کے والد گرامی چودھری تصدق حسین رحمۃ اللہ علیہ قطب ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت اور دینی فہم و بصیرت کے حامل فرد تھے۔ ان کا نام عبدالعزیز حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایما پر حضرت عالی رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز فرمایا تھا۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ حفظ قرآن حکیم کی تکمیل کے بعد مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں تعلیم کی غرض سے تشریف لے گئے، جہاں سے 1924 عیسوی میں تعلیم سے فراغت حاصل کی۔ حدیث شریف کی تعلیم حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ حضرت عالی رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ باطنی مستقل ان کی جانب رہی۔ متعدد بار حضرت عالی رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن حکیم سنایا۔ حضرت عالی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری ایام میں انہوں نے خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، دن رات حضرت کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ حضرت عالی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد جب یہ تجویز رکھی گئی کہ اب خانقاہ کی ذمہ داری شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سر انجام دیں، تو حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ مسلسل 45 سال انہوں نے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خادم کی حیثیت سے امور سر انجام دیے۔ حضرت عالی رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد خانقاہ کا مکمل انتظام و انصرام ان کے سپرد تھا۔ انہی کی کوششوں سے خانقاہ کی نئی عمارت تعمیر کروائی گئی۔ خانقاہ میں ضرورت کی تمام اشیاء اپنے گھر سے لا کر رکھوا دی تاکہ مہمانوں کو کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ مہمانوں کی خدمت اور حضرت عالی رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی محبت، عقیدت اور وارفتگی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے دونوں مشائخ کی مجسم تصویر بن گئے، یہاں تک کہ وہ اپنے شیخ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل مشابہت اختیار کر گئے تھے۔ قطب الارشاد حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال یعنی 1962 کے بعد مسلسل 30 سال تک خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کی مسند پر رونق افروز رہے۔ اس دوران ولی اللہ فکر و عمل کی وارث اس خانقاہ کی جامعیت کو اپنے مشائخ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قائم و دائم رکھا، حریت و آزادی کے نظریے سے سرے منہ انحراف نہیں کیا، قرآن حکیم کی انقلاب آفرین تعلیم کو عام کرنے کے لیے جو مراکز اپنا کردار ادا کر رہے تھے ان کی سرپرستی فرمائی اور مشاورت سے مستفید فرماتے رہے، جن میں مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، دارالعلوم دیوبند اور جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی سر فہرست ہیں۔ وطن عزیز پاکستان کی تاریخ میں 50 کی دہائی بڑا اہم دورانیہ تصور کیا جاتا ہے۔
جس میں عالمی سرمایہ دارانہ نظام نے اسلام کے نام پر مختلف گروہوں کو پروان چڑھایا۔ فرقہ واریت اور بے شعوری کا دورہ تھا۔ ایسے میں ضرورت اس امر کی تھی کہ باصلاحیت نوجوانوں پر مشتمل ایسا کیڈر تیار کیا جائے جو مفاد پرستی اور منافقت کے بجائے اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر سماج میں مثبت قائدانہ کردار ادا کرے۔ اس مقصد کے لیے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نوجوان صاحبزادے حضرت مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو تیار کیا اور ان کے کاموں کی نگرانی و سرپرستی فرمائی۔ 1967 عیسوی میں جب حضرت مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت طلباء اسلام کے نام سے نوجوانوں کی ایک جماعت تیار کی تو انہوں نے اس جماعت کی مکمل سیاسی رہنمائی، نگرانی اور سرپرستی فرمائی اور نوجوانوں کو بروقت صحیح سمت میں لگایا۔ اس جماعت کی کامیابیوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وطن عزیز کے تقریباً تمام چھوٹے بڑے شہروں میں اس کے نمائندگان موجود تھے۔ جمعیت طلباء اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ اس وقت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ نوجوانوں کے ساتھ ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے 1970 عیسوی کی دہائی میں پاکستان میں قادیانیت کے خلاف تحریک میں سرپرستی اور قائدانہ کردار ادا کیا۔ ولی اللہ تحریک سے وابستہ ہونے کے لیے تشنگان حق کی تعداد بڑھتی گئی اور زندگی کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے احباب کو بھی اس میں شامل کرنے کا موقع آیا تو اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ قائدانہ صلاحیتوں کی حامل ایک ایسی تنظیم کی بنیاد رکھی جائے جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن پر کاربند ہو اور ان کے بتلائے ہوئے نظریات پر علمی ڈھانچہ تشکیل دے سکے۔ اس مقصد کے لیے 1987 عیسوی میں تنظیم فکر ولی اللہ پاکستان کی بنیاد رکھی تو حضرت شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تدم آخر اس تنظیم کی سرپرستی فرمائی۔ خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور ولی اللہ فکر و عمل کی حقیقی وارث ہے۔ اسی نسبت سے حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر اس عمل کی مذمت فرمائی جو اکابرین کے بارے میں غلط فہمی کا باعث بنے، خاص طور پر امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہر طرح کے منفی پروپیگنڈے کے آگے ڈھال بن کر ان اکابرین کے مشن کی تائید فرماتے رہے۔ ان کی 30 سالہ جانشینی کے دور میں خانقاہ رائے پور سے وابستہ لاکھوں لوگ فیض سے مالا مال ہوئے اور انسانیت دوستی کا شعور لے کر یہاں سے گئے۔ اس ولی اللہ قافلے کی سربراہی کے لیے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بڑے صاحبزادے مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب فرمایا۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کثرت امراض کے سبب علیل رہنے لگے تو خانقاہ کا تمام نظام شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد فرما دیا۔ علم و آگہی، حریت و آزادی اور تزکیہ و طریقت کی روشنی پھیلاتا یہ آفتاب 3 جون 1992 عیسوی کو غروب ہو گیا۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین رائے پور میں ان کے نانا قطب عالم شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں عمل میں لائی گئی۔ فضا میں چاند ستارے ابھرتے رہتے ہیں، کبھی کبھی ہی نکلتا ہے آفتاب کوئی۔